سورۃ البقرہ آیت نمبر 168 اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے لوگو، دیکھیں یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الذین کفروا نہیں کہا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یا ایھا الناس کہا ہے کہ اے لوگو، یعنی تمام روئے زمین کے لوگوں کو خطاب کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگو، چاہے وہ تم مسلمان ہو چاہے تم کافر ہو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، زمین میں سے جو پاکیزہ چیزیں ہیں، جو حلال چیزیں ہیں، جو میں نے حلال کر دی ہیں تم پر، تم وہ کھاؤ۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما دیا، اگر جس نے اس پر عمل کیا تو وہ اس طرح کی جو بیماریاں ہیں اس سے محفوظ رہا، اور جنہوں نے بلی بھی کھائی، انہوں نے چوہے بھی کھائے، انہوں نے سانپ بھی کھائے، اور انہوں نے چمگادڑ وغیرہ بھی کھائے، چمگادڑ کے یہ سوپ جو ہے بنا کر پیتے ہیں، تو اس سے اس طرح کی بیماریاں تو ضروری ان کو لگیں گی، اور پھر جو لوگ ان کے پاس ہیں ان کو بھی یہ بیماریاں لگیں گی۔ تو حد الامکان ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے جس سے اسلام نے منع کیا ہے۔ یہ ہمارے اسلام کی سچی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکی دلیل ہے کہ اسلام ہی سچا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اب ایک ہی دین ہے اور وہ ہے اسلام، لہذا اسلام کے علاوہ کوئی دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اب جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اپنائے گا تو وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ لہذا اسلام پر عمل کریں، اسلام کی تعلیمات پر عمل کریں، اسلام کو مانیں، اسلام کی حقانیت کو مانیں، اسلام کی سچائی کو مانیں۔ اسلام جو ہے وہ سچا ترین مذہب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جو لوگ نافرمانی کرتے رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بات انہوں نے نہیں مانی کہ حلال اور پاکیزہ چیزیں کھائیں، تو اسی لیے اب ان کو میں دعوت دینا چاہتا ہوں، دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ اسلام کی طرف آ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بندے کو توبہ کی توفیق بخشی ہے۔ من زعم ان المسیح هو ابن اللہ، جس نے یہ گمان کر لیا کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسے بھی توبہ کی توفیق بخشی ہے۔ ومن زعم ان المسیح هو ابن اللہ، اور جس نے یہ گمان کر لیا کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بھی توبہ کی توفیق بخشی ہے۔ ومن زعم ان العزیر هو ابن اللہ، اور جس نے یہ گمان کر لیا کہ حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں معاذ اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بھی توبہ کی توفیق بخشی ہے۔ ومن زعم ان اللہ ثالث ثلاثہ، اور جس نے یہ گمان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تین میں سے تیسرا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بھی توبہ کی توفیق بخشی ہے۔ ومن زعم ان ید اللہ مغلولۃ، اور جس نے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بھی توبہ کی توفیق بخشی ہے۔ ومن زعم ان اللہ فقیر، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جس نے فقیر کہا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بھی توبہ کی توفیق بخشی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کو توبہ کی توفیق بخشی ہے۔ جس نے ان سب سے بڑھ کر یہ قول کیا اور جس نے کہا کہ میں ان سب کا خدا ہوں، اور اس نے کہا تھا کہ ما علمت لکم من الہ غیری، میں اپنے علاوہ تمہارا کوئی خدا نہیں جانتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بھی توبہ کی توفیق بخشی تھی۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کو توبہ کی توفیق بخشی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توبہ کی طرف، بخشش کی طرف کیوں نہیں لپکتے، کیوں نہیں جھپکتے، کیوں نہیں آتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بخشے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو بخشنے والا ہے۔ ہم دعائیں کرتے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل پیرا نہیں ہوتے، اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ تو جو چاہتا ہے کہ تیری ہر بات پہ ہی وہ کن کہہ دے، اس کے کس کس بلاوے پہ تو نے لبیک کہا۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل پیرا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسلام پر عمل پیرا ہوں، اور ساتھ میں آپ کو یہ دعا بتانا چاہتا ہوں جو ہمارے پیارے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کرتے تھے، خود یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سنن ابی داؤد
داؤد کی یہ روایت ہے اور یہ صحیح حدیث ہے، یعنی اس میں کوئی شک شبہ نہیں کہ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دعا مانگا کرتے تھے یا نہیں مانگا کرتے تھے، ضرور، اور ہر محقق کی نظر میں یہ جو حدیث ہے یہ صحیح ہے۔ ہمارے پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بکا، اے اللہ تبارک و تعالی میں تیری پناہ مانگتا ہوں، من البرس، برس سے، والجنون، دماغی بیماری سے، والجزامی، کوڑ سے، ومن سجی الاسقام، اور یا اللہ تبارک و تعالی ہر بیماری سے یا اللہ تبارک و تعالی میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا مانگا کرتے تھے، ہمیں بھی یہ دعا مانگنی چاہیے، اور یہ اس کو عربک میں مانگیں گے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زبان ہے وہ عربی ہے، قرآن پاک عربی میں نازل ہوا ہے، اگر ہم اس کو عربی میں پڑھیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ اللہم انی اعوذ بک من البرس والجنون والجذام ومن سیء الاسقام، یا اللہ تبارک و تعالی میں تیری پناہ مانگتا ہوں برس سے، جنون سے، جزام سے، اور ہر بیماری سے، یا اللہ تبارک و تعالی میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ لہٰذا ہمیں یہ دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی بڑا غفور و رحیم ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ضرور بضرور اس وائرس سے نجات دے گا، اس وائرس سے بچائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم سب کو اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔